اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں 22 ربیع الثانی کو اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم رہنما اور رہبر، ایک عظیم خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ ان دنوں میں آپ کی سیرت اور آپ کے کارنامے اور آپ کی دین خدمات کو یاد کر کے آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور خراج عقیدت اور آپ کے کارناموں کا ذکر کرنا بھی اس امت پر واجب اور ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کا تذکرہ کرنے والا یہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اعتبارات سے فضائل بھی عطا فرمائے، کمالات بھی عطا فرمائے، اور اولیت عطا فرمائی کئی اعتبارات سے، کہ ہر مقام پر آپ آگے آگے اور پہلے پہلے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اسلام لانے والوں میں، تمام مردوں میں سب سے پہلی اگر اول شخصیت ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اور پھر اسلام لانے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کرنے میں سب سے پہلی شخصیت حضور کے ساتھ تھی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ خلیفہ اسلام کے جو 4 خلفاء ہیں، ان خلفاء میں سب سے پہلے اولیت اگر آپ کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اول خلیفۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہوئے، اور پھر یہی نہیں بلکہ حضور کی صحبت میں اول، رفاقت میں اول، آپ کا ساتھ دینے میں اول، جبکہ ابھی حضور پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائی تھی۔ روایتوں میں، تاریخ میں آتا ہے کہ بچپن سے حضور پاک علیہ السلام کے یہ ساتھ رہتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام سے یہ اپنی دوستانہ تعلقات رکھتے تھے ابتدا سے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آپ رہا کرتے تھے حضر میں، سفر میں، بلکہ حضور اگر تجارت کو جا رہے ہیں نبوت سے پہلے تو آپ بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔
تو یہ ابتدا ہی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خصوصی تعلق، نسبت، لگاؤ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا ہے۔ اکثر و بیشتر صحابہ کو ایمان لانے کے بعد تعلقات پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابھی ایمان کا اور اسلام کا اظہار نہیں کیا گیا، نبوت کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اس وقت سے آپ نے بے لوث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی اختیار کی اور آپ کے اوپر اپنی جان نثاری بھی فرمائی۔ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منفرد مقام عطا فرمایا، ایک انوکھی شان عطا فرمائی کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر روئے زمین پر کسی کوئی افضل اور بہتر شخصیت اگر ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ بالتحقیق علماء نے کہا کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے علماء کا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب میں افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور کی ذات امام الانبیاء ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات امام الصحابہ ہے۔ حضور افضل الانبیاء ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہے۔ حضور خیر البشر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر البشر بعد الانبیاء، آپ کی ذات بابرکت ہے۔ اسی وجہ سے یہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو ماننا اور ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا تاریخ اسلام میں 1400 برس سے یہ متفقہ فیصلہ چلے آ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب میں افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ آپ کی افضلیت، فضیلت اور سب میں بہتر ہونا یہ اہل سنت الجماعت کی علامت، نشانی، پہچان ہے۔ احناف کا قول، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم میں اور شیعہ میں، رافضیوں میں پہچان اور علامت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا 3 علامتیں بیان فرمائی جو کلیدی اور اہم علامتیں۔ فضیلت الشیخین، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ابو بکر و عمر کو تمام امت میں افضل قرار دینا، وحب الختنین، اور عثمان و علی رضی اللہ عنہما کو دل و جان سے محبت کرنا، اور پھر والمسح علی الخفین، خفین پر ضرورت کے وقت میں مسح کرنا۔ یہ 3 علامتیں ایسی ہے جس کو شیعہ حضرات نہیں مانتے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو ماننا یہ اہل سنت جماعت کی علامت بھی ہے، شعار بھی ہے۔ اور چنانچہ اسی عقیدے پر آج تک چلے آ رہے ہیں تمام ہمارے اسلاف، خواہ اس کے اندر صحابہ کرام کی جماعت ہو یا اس کے بعد تابعین، طبع تابعین، ائمہ اربعہ، امام اعظم، امام شافعی، دیگر ائمہ کرام، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد الف ثانی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آج تک کے جتنے بھی بڑے اکابر گزرے ہیں، سبھوں کا عقیدہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور چنانچہ ہم کو یہ بات، یہ علماء نے اتفاق کیوں کیا روایتوں کی وجہ سے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں جو احادیث کریمہ ہم کو ملتی ہیں، سینکڑوں احادیث آپ کی شان میں ملتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض لوگ بعض اعتبارات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، لیکن آپ کا خلیفہ اول ہونا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے منافی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، یہ کہہ کر حضرت علی کو فضیلت دینے کے لیے وہ ایک ناکام کوشش کرتے ہیں اور
اس قسم کا عقیدہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ایک فرامین ہم کو ملتے ہیں کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ ای الناس افضل بعد الانبیاء، اے ابا بتائیے کہ انبیاء کے بعد سب لوگوں میں کون افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے فرمایا ابو بکر افضل ہے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ کا مقام اس کے بعد تو ہوگا، تو آپ نے کہا ہاں کہ لیکن حالانکہ آپ کا مقام یقیناً چوتھا مقام آپ کا ہے، ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے، لیکن آپ نے عاجزی انکساری کے طور پر فرمایا نہیں میں تو ایک عام مسلمانوں کی طرح ہوں۔ کیوں؟ کوئی بھی اپنے مقام و مرتبے کو ظاہر نہیں کرتا ہو۔ امت مسلمہ نے، ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چاروں خلیفہ جو بالترتیب آئے ہیں، فضیلت اور مقام و مرتبے میں بھی ان کا یہی ترتیب باقی رکھنی چاہیے اس کے اندر۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ روئے زمین پر جن مخلوق پر انبیاء کے بعد سورج نکلتا ہے تو ان سب میں افضل ذات اگر کسی کی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں ہر معاملے میں یہ چاہتا تھا کہ ابو بکر پر سبقت حاصل کروں، لیکن میں اس میں ناکام رہا۔ جب کبھی سبقت کرنے کی کوشش کرتا، مجھ سے پہلے ابو بکر اس معاملے میں سبقت کر چکے ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ لا نعدل من الصحابۃ احدا، کہ ہم لا نعدل ابا بکر من الصحابۃ احدا، کہ صحابہ میں ہم کسی کو بھی ابو بکر کے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے۔ سب سے افضل و اعلیٰ اگر ہے تو ابو بکر کی ذات ہے۔ ابو بکر کے مقابلے میں ابو بکر کے قائم مقام یا ابو بکر کی طرح یا ان کے درجے میں برابری یہ ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا بھی عقیدہ رہا ہے، اور تابعین اور طبع تابعین تمام اکابر اسلام کا یہی ان کا عقیدہ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح انداز میں آپ کی افضلیت کا اور واضح انداز میں آپ کے بعد خلیفہ ہونے کا یہ اظہار نہیں فرمایا، لیکن اشارے کنائے ایسے دیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے بعد افضل و اعلیٰ ابو بکر ہے، اور خلافت کے بھی مستحق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر رہیں تو اس میں ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت کے لائق نہیں ہے، کوئی امامت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر جب ہے اگر قوم میں تو کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ قوم میں ابو بکر رہتے ہوئے دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ تو امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو سب میں افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، علم میں، فضل میں، تقوی میں، اسی کو امام بنایا جاتا ہے۔ تو جب ابو بکر کے رہتے ہوئے کوئی دوسری امامت نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس کو۔ اور پھر ایک خاتون حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے کچھ معروضے پیش کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر بعد میں آنا، ہم تمہارے معروضوں کے تعلق سے ہم پورا کریں گے، سوچیں گے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا میں ظاہری طور پر اگر بقید حیات نہ رہیں، پردہ فرما لیں، تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ تو حضرت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس جانا۔ تو ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد ابو بکر افضل ہے
امامت کے بھی افضل ہے، خلافت کے بھی افضل ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مرض الموت میں جب آپ آخر وقت میں بیمار ہو گئے، 3-4 روز تک آپ امامت کے لیے آپ نہیں آ سکے، تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے منتخب فرمایا اور کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نمازیں پڑھائے لوگوں کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہے، ان کے اندر رقت قلبی پائی جاتی ہے، دل نرم ہے ان کا، حضور کے مصلی پر ٹھہریں گے تو وہ بے چین ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا کہ حضرت عمر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام جلال میں آگے آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں ابوبکر کو نماز پڑھانے کے لیے اور تم دوسروں کے بارے میں کہتے ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 4 روز تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی، جمعرات سے لے کر پیر کی صبح تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کی حیات میں آپ نے امامت فرمائی، اور آخر وقت میں جب آپ نے کچھ افاقہ ہوا بیماری سے تو حضور پاک علیہ السلام اپنے حجر مبارک میں سے باہر دروازہ کھول کر باہر جھانکے تو کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ تمام صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ابوبکر ان کے امام ہے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا تھا، حضور پاک علیہ السلام مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بعد امامت کا یہ مصلی امامت ہو یا خلافت کا معاملہ ہو سنبھالنے والا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اس کے اب خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے آپ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور جب حجر مبارک کا دروازہ کھولتے ہیں تو صحابہ کرام کی نمازیں ایک طرف ہو جاتی ہے، سب کی نگاہیں حضور پاک علیہ السلام کی طرف چلی جاتی ہے۔ 3-4 روز سے انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، اور وہاں محل وقوع اس کا سچویشن کیسا تھا، جیسا کہ یہ قبلہ ہے تو قبلے کی سیدھے جانب میں حضور پاک علیہ السلام کے ایسے لین سے حجرات تھے، امہات المومنین ازواج مطہرات کے لین سے کمرے تھے اس کے اندر۔ اب حضور پاک علیہ السلام جیسا ہی حجر مبارک کھولیں گے تو یہاں پر امام پر بھی نظر پڑے گی اور صحابہ پہ بھی نظر پڑے گی۔ حضور نے جب اپنا حجر مبارک کا دروازہ کھولا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے آزمائش میں مبتلا ہو گئے، نمازیں چھوڑ کر حضور کو تکنے لگے ہم۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے بالکل مقابل میں حضور کی ذات تھی، کوئی اگر سب کے کونے میں تھا تو اپنی منڈی پلٹا کر حضور کو دیکھنے لگا نماز میں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کو دیکھا اور آپ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا ان کی امامت سے خوش ہو جانا اس بات کی دلالت ہے کہ حضور کے بعد آپ ہی سب سے پہلے خلیفہ ہونے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، جو آپ کے اندر جانثاری تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا تھا میں نے وہ سب کچھ ابوبکر کے سینے میں داخل کر دیا۔ وحی کا علم جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ پورا ابوبکر کے سینے میں نے ڈال دیا۔ تب جس کا سینہ گنجینہ علم نبوت ہو، علم نبوت کا خزانہ بنے جس کا سینہ، تو اس کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یہ سورہ لیل کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اس پر اتفاق کیا کہ اتقیٰ سے مراد یہاں پر کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اتقیٰ کہتے ہیں، متقی سے بنا یہ اتقیٰ۔ اتقیٰ کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ اتقیٰ سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء کے بعد ڈرنے والی ذات کون ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور علماء نے کہا کہ یہ تقویٰ اور خوف یہ انسان کو جتنا علم ہوگا، علم کے اعتبار سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ معرفت جتنی ہوگی تقوی میں اضافہ ہوگا اس کے اندر۔ اللہ کی معرفت جتنی رہے گی اتنا اس کے اعتبار سے اس کا تقویٰ آئے گا۔
تو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت، اللہ اس کے رسول کی معرفت ابو بکر کو تھی، اس وجہ سے سب سے زیادہ تقویٰ پرہیزگاری آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ جہنم سے بچایا جائے گا، کس کو؟ اس اتقا کو۔ تو علماء فرماتے ہیں اتقا سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ جہنم سے کون بچے گا، کہ یہ ابو بکر کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ اس کے اندر اس خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اتقا، وہ متقی پرہیزگار شخص جس نے اپنے مال کو، یؤتی مالہ، اپنے مال کو اللہ کے لیے ادا کرتا ہے، دیتا ہے، یتزکا، تاکہ پاکی حاصل کرے، اور اپنے قلب کی صفائی کے لیے مال کو اللہ کے راہ میں لٹاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دو صفتوں کو، ایک متقی بھی تھے اور مال کو اپنی اللہ کے راہ میں لٹانے والے بھی تھے، ذکر فرما رہا ہے، یؤتی مالہ یتزکا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں ابتدائی اسلام میں سب سے جو دولت مند اور مالدار لوگ تھے وہ کافروں میں امیہ ابن خلف تھا، بڑا دولت مند، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ دولت مند بولے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، بتاتے ہیں آج کے زمانے میں لکھا جائے تو کروڑ پتی جس کو کہا جاتا ہے، اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ دینار، 40,000 دینار آپ کے پاس تھے۔ بہترین تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت کے ذریعے آپ نے مال کو کمایا تھا۔ لیکن یہ 40,000 دینار جو آپ کے پاس تھے، تو علماء اور تاریخ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ اپنا کل مال انہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں لٹا دیا، انہوں نے کل کا کل مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ ابتدا میں تو آپ اپنا مال کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اس کے مال کو لٹاتے تھے۔ ساتھ میں ساتھ آپ جو لوگ مسلمانوں میں سے جو اسلام قبول کیے نئے نئے، ان کو کافروں نے، جن کے پاس وہ غلام تھے، وہ غلام تھے تو ان کے آقا اور ان کے مولا ان کو اذیت پہنچاتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے۔ تو آپ ابتدا میں کیا کرنے لگے؟ اپنے مال سے وہ غلاموں کو چھڑانے لگے، آزاد کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت بلال جس کے پیسے سے آزاد ہوئے ہیں وہ حضرت ابو بکر کا پیسہ تھا۔ عامر بن فہیرہ ایک جلیل القدر حضور کے کو آپ نے عطا فرما دیا تھا، وہ غلام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے ان کو آزاد کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، وہ امیہ ابن خلف کے یہ غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کیے، اب انہیں ایسی تکالیف دیتا تھا، تاریخ شاہد اور گواہ ہے اس کے اندر، اتنے ایسی خطرناک تکالیف دیتا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، تپتے ہوئے ریگستان میں ڈالتا تھا، اور پھر گرم گرم پتھروں پر آپ کو لٹایا جاتا تھا اور کوڑے مارے جاتے تھے، اور لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ کہتا کہ اللہ کی وحدانیت سے مکر جا، ابھی بھی تجھ کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کے زبان سے یہی نکلتا، احد 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 نکلتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال کو یہ تکلیف دی جا رہی ہے اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے کہہ رہے ہیں، تو یہ سننا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ احد احد کرنا یہ تم کو انشاءاللہ نجات دلانے والا بنے گا۔ اور آ کر آپ نے یہ واقعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے سنایا۔ کون؟ حضور پاک علیہ السلام نے سنایا واقعہ۔ ابو بکر بلال کو ایسی تکالیف دیے جا رہے ہیں، اسلام کی خاطر انہوں کئی تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا مالک اور اس کا مولا اس کو ایسے خطرناک تکالیف پہنچا رہا ہے کہ وہ تکالیف کے باوجود بھی وہ احد کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف یہ ذکر کیے، ان کو آزاد کرنے کی طرف کوئی نہیں، صرف ذکر فرمائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میں اپنے مال کے ذریعے سے ان کو آزاد کروں۔ چنانچہ اپنے پاس سے آدھا کلو سونا لگے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے آدھا کلو سونا لگے امیہ بن خلف سے کہا کہ بول تو کیا چاہتا ہے، کتنی تیری دولت ہونی چاہیے، کیا ہے مجھ کو، میں تم کو عطا کروں گا، حضرت بلال کو تو آزاد کر دے۔ تو اس نے بہت ہی منہ مانگی رقم اس نے میں کیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آزادی کے لیے، تو حضرت بلال کی آزاد کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عطا فرمایا۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ اتنے فلاں یہ 1000 دینار وغیرہ ہونا چاہیے اس کے اندر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے وہ
پیسے دے کر حضرت بلال کو آزاد کر کے اپنے ساتھ اپنے لے کر آئے تو امیہ بن خلف اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ تم یہ کالے کلوٹے حبشی غلام کے لیے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، ارے اتنے انمول قیمت تم ان کے لیے دے رہے ہو، اس کے اندر کوئی اچھا ہٹا کٹا کوئی اگر خوبصورت کوئی غلام ہوتا اس کے لیے دیتے تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اس کے اندر یہ غلام کے لیے تم، یہ حبشی غلام کے لیے اتنے پیسے دے رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بلال تمہارے یہاں پر معمولی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے پاس یہ انمول ہے، جتنی تم رقم بولتے تھے میں رقم دے کر ان کو چھڑاتا تھا، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے، انمول ہے، میں جو قیمت بولے تو میں اس کو دے کر ان کو چھڑانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے ان کو چھڑا کر لے آیا۔ عامر بن فہیرہ ان کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھڑایا، اور یہی نہیں بلکہ عشرہ مبشرہ میں کئی ایک عشرہ مبشرہ تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، طلحہ، عبید بن جراح، حضرت زبیر، یہ سب جو عشرہ مبشرہ میں جن کو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی، وہ 10 صحابہ میں سے تقریباً کئی ایک 4-6 صحابہ کو آپ نے تبلیغ کر کے ان کو دین کی طرف لا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ وہ کل ایمان کی دولت سے محروم تھے، ابو بکر کے توسط سے آپ کی قربانیاں یا آپ کی خدمت اور آپ کی کوشش کی وجہ سے وہ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اتنا بلند مقام انہوں نے حاصل کیا کہ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ابتدائی سے آپ کی قربانیاں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹانا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہاں کہاں ابو بکر کا مال اسلام کے لیے کام نہیں آیا، کون سا ایسا مقام ہوگا جہاں ابو بکر کا مال اسلام کے لیے کام نہیں آیا۔ ہر مقام پر، یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی جب ابتدا میں بعد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو اس کے وہ ناکافی ہونے لگی، وہ تنگ و دامنی کا شکایت کرنے لگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بازو کا جو ایک مکان اور زمین تھی اپنے پیسے سے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے اس کو وقف فرما دیا۔ تو مسجد نبوی میں اگر آج کیا ہے توسیع میں اگر پیسہ اور مال و دولت ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مال ہے اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما نفعنی مال، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھ کو فائدہ پہنچایا۔ اور پھر اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر ایک کا احسانات کا بدلہ چکا دیا دنیا میں، جو اسلام کے لیے احسانات کیے تھے، دین کے لیے احسانات کیے تھے، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ احسانات ہے کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا، اور اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر معاملے میں یہ آپ اول نظر آتے ہیں اس کے اندر۔ صحابہ کرام کئی مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ مال کے معاملے میں ہو، خدمت کے بارے میں ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے تعلق سے ہو، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک دور دراز مقام پر ایک بڑھیا رہتی تھی بڑی، اس کی اپاہج معذور تھی وہ، تو میں چاہتا تھا کہ اس کی خدمت کروں، لیکن میں جب بھی خدمت کرنے کے لیے جاتا تو معلوم ہوتا کہ کوئی کسی نے اس کی خدمت کر کے پہلے وہاں سے لوٹ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں چھپ کر دیکھا کہ یہ کون اس کام کے لیے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جا کر اس کی خدمت کرتے تھے، خدمت کر آیا کرتے تھے اس کو۔ تو دین کے معاملے میں ہو، لوگوں کی خدمت ہو، مخلوق کے ساتھ کیا ہے رواداری ہو، ان کے ساتھ سلوک کرنا ہو، ہر معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آگے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے کئی ایک صحابہ نے یہ آخر میں یہ ان کو یہ ماننا تسلیم کرنا پڑا۔ حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک علیہ السلام نے جنگ تبوک کے کسی غزوے کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں
قربان کرنے کے لیے پیش کرو، کون کون کیا کیا پیش کر سکتا ہے پیش کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس مال تو زیادہ پایا جاتا ہے، آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت حاصل کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر میں گئے، جا کر انہوں نے اپنے گھر میں جتنا ساز و سامان مال تھا پورے کا پورا اس میں سے آدھا کرے، آدھا کر آدھا مال لے کر آئے، آ کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں سامنے پیش کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال اثاثہ سامان پیسہ دولت تھی اس میں کا آدھے کا آدھا پورا دین کے لیے لایا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی مال لے کر آگے حضور کے پاس حضور کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا پیش کیا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال اثاثہ دولت اسباب تھے گھر میں پورے کا پورا اٹھا کر لا دیا ہوں دین کے لیے وقف کرنے کے لیے رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر پھر اللہ اپنے گھر کو کس کے حوالے کر کے آئے؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ گھر کو میں اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کہ اب کوئی یہ کہے کہ ہمارے گھر کا نگران اللہ اس کا رسول ہے، بلکہ شرک ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں، اللہ نگرانی کرنے والا ہے، اللہ دیکھ بھالی کرنے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ رسول کو شریک کرتے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے، کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ جب گھر کا دیکھنے والا اللہ تھا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ رسول کا بھی نام بھی تو لیا انہوں نے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کرنے والا حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کراتا کس سے ہے؟ کرتا وہ ہے، کراتا نبی سے ہے۔ ان کو یہ بات معلوم تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ اور پھر تو یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں کیسی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اب یہ معاملہ جب ہو گیا تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اس کے بعد سے میں نے یہ سوچ لیا کہ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ میں کبھی بھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج موقع تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آج ان پر سبقت کر جاؤں گا، لیکن آج بھی سبقت نہیں کر سکا، تو معلوم ہوا کہ میں ان پر سبقت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ کون عمر؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، چاندنی رات ہے، آسمان پہ تاروں کی جھرمٹ ہے، پورے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود مبارک میں حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے، اے یا نبی علیہ السلام فرمائیے کہ یہ آسمان پہ جو جگمگاتے ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ اتنے کثرت سے جو ستارے ہیں جن کو کوئی تعداد، جس کی گنتی کوئی شمار نہیں کر سکتا، اتنے آسمان کے تاروں کے برابر بھی کس کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقصد و مطلب یہ تھا کہ وہ حضور فرمائیں گے کہ تمہارے ابا جان ابو بکر کی نیکیاں ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عائشہ آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنے تاروں کے برابر اگر نیکیاں کسی کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکی ہے۔ تو پھر آپ کو تھوڑا سا تذبذب ہوا، پھر آپ نے صراحتاً فرما دیا کہ یا نبی علیہ السلام، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، پھر ابو بکر کی نیکیوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ رات کی نیکی جو انہوں نے غار ثور میں میرے ساتھ نیکی کی تھی ہجرت کے موقع پر، ان کی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ ایک طرف نیکی ابو بکر کی اس نیکی کو رکھو، دوسری طرف عمر رضی اللہ عنہ کی تمام آسمان کے برابر تاروں کے برابر نیکیوں کو رکھو، تو حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، عمر کی نیکیاں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ ایک نیکی آسمانوں کے تاروں کو پیچھے کر دے تو پھر زندگی بھر جس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہو تو اس کی نیکیوں کا کون شمار کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ جو اب یہاں پر ایک نیکی ان کی نیکیوں پر بھاری ہے، اس پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، تو وہ کون سی نیکی ہے؟ تو شارحین نے فرمایا کہ نیکی سے مراد، علماء فرماتے ہیں کہ کون سی نیکی ہے؟ غار ثور میں ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ نے راتیں گزاری تنہائی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، وہ نیکی مراد ہے یہاں پر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر
نیکیوں کے مقابلے میں نیکیاں ہوں تو عبادت ہونا، روزے ہونا، خیرات ہونا، صدقات ہونا، زکوٰۃ ہونا، فلاح ہونا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان نثاری اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت فرمانا، یہ آپ کی نیکی تھی۔ اس کے اندر غار ثور میں رہ کر آپ نے حضور کے ساتھ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آپ وہاں پر حتی الامکان کوشش کیے، تو یہ ایک نیکی جو نہ نمازوں سے اس کا تعلق ہے، نہ روزوں سے اس کا تعلق ہے، لیکن یہ تعلق نبی سے اس کا تعلق نیکی کا تعلق ہے، تو وہ تعلق والی نبی سے تعلق رکھنے والی وہ نیکی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ حضرت عمر کے زندگی بھر کے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات ایک طرف ہو گئی، غار ثور کی ایک نیکی ابو بکر کی سب نیکیوں پر بھاری ہو گئی۔ اس کے اندر چنانچہ وہ غار ثور کا معاملہ جو ہوا تھا اس کے اندر کہ غار ثور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو حکم دیا گیا تھا، ہجرت کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لے جائیں، تو روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ چوری چھپے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے کو، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہ طاق میں تھے، انتظار میں تھے کہ ہم کو کب ہجرت کرنا پڑتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کا بھی حکم نہیں آیا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا ہجرت کرنے کا تو اس وقت ہم ہجرت کریں گے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فکر تھی ہمیشہ کہ میں حضور کے ہمیشہ ساتھ رہا، حضر میں ساتھ رہا، سفر میں ساتھ رہا، جنگوں میں ساتھ رہا، لڑائیوں میں ساتھ رہا، بچپن میں ساتھ رہا، جوانی میں ساتھ رہا، ہر اعتبار اب یہاں تک ساتھ ہوں میں، تو اب ہجرت میں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ساتھ جانے کو، حضور کی رفاقت کو اور حضور کے ساتھ کو کس کے لیے منتخب کرتا ہے، یہ آپ کو ایک فکر لاحق ہو گئی تھی اس کے اندر۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو ہجرت کب کرنا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم آئے گا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ میرے ساتھ کون ہوگا، وہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو اب اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہجرت میں آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے، تو آپ نے حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے، اور اب لیکن کہا کہ حکم تو آ گیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہجرت کرنا ہے، لیکن ابھی کب نکلنا ہے اس کا حکم نہیں آیا ہے، اور تیار رہو، اور ہم جس وقت بھی حکم آئے گا اس وقت ہم نکلیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے راتوں کی نیند اڑ گئی ان کی، رات میں آپ سوتے نہیں تھے، کیوں؟ میں اگر رات کے وقت سو جاؤں گا، حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہوگا حضور آئیں گے میرے گھر پر، تو میں سوتا ہوا حضور کا استقبال کروں، یہ گوارا نہیں ہے۔ 2 گھوڑے خرید لیے، 2 سواریاں اونٹنیاں وغیرہ خرید لیے جانے کے لیے، 2 اونٹنیوں کو خرید لیا، ان کا چارہ ساتھ رکھ لیے، اس کو تیاری کر لی، اس کو بس سامان رکھ لے کے اب بالکل تیار ہے اپنے گھر کے اندر، اس کے اندر کہ جب بھی حکم آئے گا میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو حضور پاک علیہ السلام ان کے پاس جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھٹکا مارنے کے رات کا حصہ ہے، رات کا ایک وقت بیت چکا ہے، رات کا درمیانی حصہ ہے، حکم ہوا کہ اب اس وقت جاؤ۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر وہاں سے نکل کر حضرت ابو بکر کے گھر پر رونق افروز ہوتے ہیں تو کھٹکا جو مارتے ہیں تو فوراً دروازہ کھل جاتا ہے، کیوں؟ وہاں تو انتظار میں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اور یہی نہیں بلکہ وہاں سامنے دیکھا کہ 2 سواریاں بھی تیار ہے، سامان بھی تیار ہے اس کے اندر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے معاملہ کہ کیا تم کو یہ بات کا علم تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا آج کی رات کا تو علم نہیں تھا، لیکن مجھے یہ بات کا خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی حکم ہو سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے تمام تیاری ہمیشہ اپنے کر کے ساتھ رکھی تھی، جس وقت بھی آپ تشریف لائیں تو آپ کو انتظار کرنے کا، آپ کو زحمت گوارا کرنا نہ پڑے اس کے لیے۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور غار ثور کی طرف نکلتے ہیں اور چلتے چلتے راستے میں جاتے ہیں۔ وہ ہجرت کا سفر بھی نہایت ایسا بابرکت سفر تھا، ایسا مبارک سفر، اور اس سفر کے وہ احوال اگر پڑھے جائیں تاریخ کی کتابوں میں تو ایک عاشق و معشوق کا جو معاملہ تھا اس کے اندر وہ سفر کے اندر ظاہر ہوگا، چھلکے گا کہ دنیا میں کون کسی سے لیلا مجنوں
اور شیریں فرحات، یہ واقعات تو عشق و محبت کے سنے کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر جو واقعات ہوئے ہیں یہ واقعات بالکل انوکھے واقعات تھے۔ یہاں لیلا اور مجنوں کی داستانیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، شیریں فرحات کے یہ عشق کے داستانیں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وہ عشق و محبت کے وہ ایسے مظاہرے وہاں پر کیے گئے کہ انسانیت اس کو کیا ہے، اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ساتھ جا رہے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہاں پر اعلان ہو گیا۔ جب حضور ادھر نکلے، لوگ آ کر کفار وغیرہ حضور کو دیکھے تو حضور اپنے گھر پر رونق افروز نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا کہ جو کوئی بھی محمد، پھر اس کے بعد لوگوں نے ابو بکر کے گھر پر آیا اور کہا کہ آ کر سوال کیا کہ ابو بکر یہاں پر ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ابو بکر گھر پر نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ ابو بکر کے ساتھ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکے سے نکل چکے ہیں۔ اعلان آ گیا، ابو جہل اور لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا یا ان کو گرفتار پکڑ لے گا، اس کو 100 اونٹیں اس کو انعام میں دی جائیں گی۔ اس زمانے میں اونٹوں کی بڑی اہمیت تھی، 100 سرخ اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ اعلان ہو گیا، ادھر اعلان ہو گیا، ہر کوئی نکل رہا ہے، کس کے لیے؟ 100 اونٹوں کی یہ لالچ پہ ہر کوئی نکلا تلاش کرنے کے لیے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بھی سفر میں جا رہے ہیں۔ ابتدا میں چلتے 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 ساتھ سفر طے ہو رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی حضور کے سیدھے جانب جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب جاتے ہیں، کبھی تھوڑی 10 قدم آگے چلتے ہیں، 10 قدم کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی سامنے ہو رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے تمہارا کہ کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی سامنے کبھی پیچھے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دشمن کا خوف ہوتا کہ وہ سیدھے جانب سے آ سکتا ہے تو میں سیدھے جانب آ جاتا ہوں، اور مجھے خوف ہوتا بائیں جانب سے آ سکتا ہے تو بائیں جانب آتا ہوں، سامنے سے حملہ کرے گا مجھے خوف ہوتا ہے تو سامنے آتا ہوں، پیچھے سے حملہ کرنے کا خوف ہوتا تو پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ دشمن کا وہ حملہ آپ کو نہ لگنے پائے۔ ابو بکر اپنے سینے پر لے لے، اپنے پیٹھ پہ لے لے اس کے لیے۔ تو اس طرح کرتے کرتے آپ اب وہ غار ثور کے قریب پہنچتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جائے اور غار ثور کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہتی ہے، کیونکہ عشق و محبت کی جو ایک داستان اور ایک نہ مٹنے والی کہانی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے وہ غار ثور کی باقی سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو چنانچہ وہاں چڑھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ غار ثور یہ بلند پہاڑوں پر واقع ہے، پہاڑوں پہ اونچی علاقہ ہے، اس پہاڑ پر چڑھنا پڑتا ہے اس کے اندر۔ حضور پاک علیہ السلام چلتے چلتے آپ کے پیر مبارک پر تھوڑا سا ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں، اور وہ اب وہاں پر اوپر سے وہ پہاڑ کی وادی چڑھنا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے کاندھے مبارک پر لے لیتا ہوں، اب آپ کے پیر مبارک پر تکلیف ہے، میں اپنے کاندھے پہ لے کر آپ کو یہ وادی اور یہ پہاڑ کی وادی کو میں طے کراتا ہوں۔ تو چنانچہ حضور پاک علیہ السلام آپ کے کاندھے مبارک پر سوار ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو، علماء فرماتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا چڑھنا مشکل ہے، وہاں پر بڑی مشکل ہوتی وہ پہاڑی پر چڑھنا، بڑی مشکلوں سے ہاتھ ٹیکتے پیر ٹیکتے چڑھتا ہے وہ۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے کاندھے پہ سوار ہو کر وہ پوری وادی کو آپ نے پار کرایا۔ تو یہاں پر اب علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ حضور پاک علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اور تو حضور پاک علیہ السلام ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہو کر علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے تھے کہ میری ذمہ داریوں کو اگر کوئی نبھا سکتا ہے تو میرے بعد وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے اندر میرے ظاہری بوجھ کو بھی اور میرے ظاہری ذمہ داریوں کو بھی، جو میرے بعد میری امت کی جو ذمہ داری پڑنے والی ہے وہ کون اٹھا سکتا ہے ذمہ داری کو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے اوپر سوار ہو گئے۔ اس کے اندر بتلا دیے کہ میرا بوجھ اور میرے امت کا بوجھ اگر برداشت کر سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پر، تو بلند مقام پر چڑھنے کی بات جب آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا تھا۔
حضرت علی کو اپنے کاندھے پر سوار، یہاں پر ابو بکر نے حضور کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، اور وہاں پر حضرت حضور پاک علیہ السلام نے علی کو اپنے کاندھے پر کیا ہے بٹھا لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حضور پاک علیہ السلام نے بتلا دیا، اے علی، علی کے معنی ہیں بلند کے، اے علی تمہارا نام اللہ نے بلند و بالا رکھا ہے، تمہاری ذات بھی کتنی بلند ہے، ایک امام الانبیاء تم کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بتا رہا ہے کہ اے علی تمہاری ذات اتنی بلند ہے کہ امام الانبیاء اپنے کاندھے میں تم کو اٹھا رہا ہے۔ تو جس ذات علی رضی اللہ عنہ کو امام الانبیاء جس کی بلندی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے کاندھے پہ اٹھا لے، قیامت تک تمہاری بلندی کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، تمہاری شان قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو حضرت علی کی بلندیوں کا وہاں پر آپ نے تذکرہ فرمایا کہ آپ کی ذات کتنی بلند ہے، وہاں بلندیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے علی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، اور حضرت ابو بکر کی خلافت کی ذمہ داری نبھانے کا معاملہ آیا تو ابو بکر کے کاندھے پہ سوار ہو کر بتلا دیا کہ میرے بعد میری امت کے معاملے کو نبھا سکتا ہے ذمہ داری تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام اب وہاں پر غار ثور میں جاتے ہیں، بڑی طویل وہاں پہ اس کے واقعات ہے، وہاں پر تقریباً 3 روز تک آپ غار ثور میں رہتے ہیں۔ اس کے اندر وہاں پر پہلے کیسا جاتے ہیں، وہاں پر پوری حضور اندر تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیے، وارفتگی دیکھیے، عشق و محبت دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اندر مت جائیے، وہ بڑا غار ہے، سوراخ ہے، نہ معلوم اس کے اندر کوئی کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کوئی جانور ہے وغیرہ ہے، اس کے اندر میں پہلے جاتا ہوں، پہلے اس کو اچھی طرح صاف کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑتے گئے، اس کو اندر صاف کرتے گئے، اور پھر سوراخاں وغیرہ جو بھی تھے پورے سوراخوں کو آپ نے وہاں پر بند کر دیا، اپنے چادر مبارک کا ٹکڑا نکالتے پھاڑتے وہ سوراخ کو بند کرتے، ایک سوراخ کو بند کرتے، پورے اندر سے سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اب وہاں اس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ میسر نہیں تھا، تو آپ نے اپنے پیر مبارک کو اس سوراخ پر رکھ دیا، رکھ کر حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ آپ تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں، تشریف لے جانے کے بعد اب ایک لمبا طویل سفر تھا، اور اس سفر کی بڑی صعوبتیں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے جب اندر گئے تو حضور بڑے تھکے ماندے ہو گئے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر کے مانڈی میں، ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرمائیں، آپ کو نیند لگ گئی اس کے اندر۔ اور ادھر وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں وہ بل کے پاس اپنے پیر لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے فوراً آپ کو نیند لگ گئی اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ اب یہ ایک رات کا واقعہ نہیں تھا، ایسا کئی مرتبہ ہوا ہوگا، 3 رات 3 دن وہ غار ثور میں گزرے ہیں، اس کے اندر ہے، تو کتنی مرتبہ ابو بکر کے گود میں حضور نے آرام کیا ہوگا۔ اور اس وقت نبی کی ذات ہے، پھر صدیق کی ذات، دونوں ہی ہے، کوئی تیسرا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر اس کے اندر، تو اور وہ بھی نبی علیہ السلام ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، ایک محب ہے، ایک محبوب ہے، اور ایک جب محبت کرنے والے کے گود میں محبوب آرام کر رہا ہو تو پھر محبت کے کیا مزے لٹ سکتا ہے وہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کا جو 3 دن کے اندر حضور کے قریب رہ کر جو حضور کے انوار و تجلیات کا جو دیدار فرمایا، مشاہدہ فرمایا ہے، وہ اس کا مقابلہ کوئی امت صحابہ میں سے ہو یا کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو آپ نے وہاں پر حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی جو زیارت لگاتار کرتے رہے 3 دن 3 رات تک، اور پھر وہاں پر جب چنانچہ پہلی مرتبہ جب آرام حضور پاک علیہ السلام کیے تو آپ نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر ہو گئی آرام فرمائے، اب وہاں پر جو بل کے پاس آپ نے پیر رکھا تھا وہاں پر ایک سانپ بچھو یا سانپ، لوگوں نے علماء نے فرمایا کہ وہاں پر ایک سانپ کی بل تھی اس راکھ کے اندر، وہ سانپ آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر کو ڈس رہا تھا، لیکن کیا مجال ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتے، کیوں پاؤں کو حرکت دوں گا تو حضور کی نیند میں خلل ہو جائیں گا، اس کے اندر حضور بیدار ہو جائیں گے، حضور تھکے ماندے ہیں، میں پیر کو کیسا میں ہلاؤں، تو برداشت کرتے رہے، وہ ڈس پہ ڈس، ڈنگ پہ ڈنگ، ڈنگ پہ ڈنگ مارتا رہا وہ سانپ، آپ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ
آپ کے بے اختیاری طور پر آپ کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، وہ آنسو نکلنا تھا تو وہ آنسو کہاں پر گرے؟ حضور کریم علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آنسو گرے، کیونکہ حضور آپ کے گود میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ کے آنسو نکل گئے، حضور کے رخسار پر آنسو جو پڑے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، آنکھ کھول کر جو دیکھا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کیا واقعہ ہوا، کیوں کہ کچھ پریشانی کی بات ہے، کیوں تم رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کوئی ایسی پریشانی کی بات تو نہیں ہے کہ یہاں پر بل کے پاس میں نے جو پیر رکھا تھا وہاں پر کوئی سانپ وغیرہ معلوم ہوتا ہے، اس نے مجھ کو ڈسا تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن میں برداشت کے باہر جب ہو گیا بے اختیار میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے رخسار مبارک پر پڑے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تمہارا پیر مبارک لاؤ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو لے کر ان کے پیر کو لگایا، جیسا ہی لگانا تھا کہ بالکل ایسا کہ سانپ کاٹا نہیں کاٹا تو پیر پورا صاف شفاف ہوگا، اچھا ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ 3 دن 3 رات تک وہاں پر گزار کر اس کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، وہ طویل واقعات اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور پھر وہاں پر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، رات کے وقت میں کون آیا کرتے تھے حضور کی دیکھ بھال کے لیے، اور وہاں پر حالات بتلانے کے لیے کون آتے تھے، تو آپ کے عامر بن فہیرہ جو غلام تھے انہوں بھی آیا کرتے تھے بکریاں چراتے ہوئے، احوال یہ پورے دن تمام کے احوال حضور پاک علیہ السلام کو بیان کیا کرتے تھے اس کے اندر۔ وہ ہوتے ہوتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور 2-3 رات کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب مدینہ منورہ کو تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد وہاں پر کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، کچھ نہیں دیکھا تھا، تو بعض لوگ کیوں وہاں پر تو بادشاہی کے سرداری کی کوئی علامتیں نہیں ہیں، نہ سر پہ تاج ہوتا ہے، نہ لباس میں کوئی امتیاز ہوتا تھا وہاں پر، جیسا سیدھی سادھی چادر حضور اوڑھے ہوئے ہیں ویسی سیدھی سادھی چادر ابو بکر بھی اوڑھے ہوئے ہیں اس کے اندر ہے، تو بعض لوگ انجانی میں ابو بکر کے اطراف جمع ہونے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کے کیا غلط فہمی کی وجہ سے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ ابھی لوگوں کے سامنے تعارف نہیں ہوا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے فوراً اپنی چادر کو نکال کر، اوپر کی چادر کو نکال کر آپ نے حضور پر ایک صاحبان کی طرح سا کس دیا، کس کے بتلانا چاہ رہے تھے کہ یہ میرے آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں اس کے اندر، وہ نبی جس کی تم آمد کا انتظار کر رہے ہو نبی یہ ہے، میں ان کا غلام اور ان کا خادم ہوں، آپ نے وہ چادر کو تن دیا۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کے ساتھ ہر معاملے میں یہ خدمت کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، احسانات کے ذریعے سے ہو، تمام ہر اعتبارات سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولیت عطا فرمائی تو اولیت کا یہ مقام و مرتبہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابھی جنت کو دیکھا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھا میں نے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بھی خواہش ہے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھو، تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ابو بکر میری امت میں تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تم ہو، اس کے اندر تم دیکھو گے کیا، بلکہ کوئی جنت اور جنت کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ تم اس کے اندر داخل نہیں ہوگے۔ تو علماء فرماتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے اس کے اندر۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ آپ کی مقام و مرتبہ اور فضیلت کو آپ نے ظاہر فرما دیا، اور پھر یہ کہ جب آپ کی امامت کا جب خلافت کی بات آئی تو وہ بھی آپ نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہونے والے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے والے ہیں، اور چنانچہ آپ حضور کے بعد آپ کو خلافت سے آپ کو پر معمور کیا گیا، اور سب علماء فرماتے ہیں کہ متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، متفقہ طور پر سب صحابہ نے متفق ہو کر آپ کو خلیفہ بنایا حضور کے بعد۔ اور چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو یہ فرما دیا کہ اب لوگ کیا ہے نادانی یا کم علمی کی وجہ سے حضرت علی کو ابو بکر پر فضیلت دینا چاہتے ہیں، تو حضرت علی کے اقوال بے شمار یہاں پائے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب میں افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو ہمارے دینی معاملات میں ہمارا امام بنایا ہے، یعنی اپنے زندگی میں حضور نے ابو بکر کو امام بنا دیا، تو امامت کا ہونا دینی معاملہ ہے یہ،
تو دینی معاملات میں جو اس کو امام بنا دیا ہے تو پھر ہم دنیاوی معاملات میں اس کو امام کیوں نہیں مانیں گے؟ تو خلیفہ ہونا دنیاوی معاملات ہے، نگرانی کرنا دنیاوی معاملات ہے دنیا اعتبار سے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے دینی معاملات میں ان کو نگران امام بنایا ہے تو ہم ان کو دینی معاملات میں اپنا امام اور اپنا خلیفہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خلافت کو بھی مانا۔ جب آپ خلافت میں مامور ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی سادگی، آپ کی جو عدل و انصاف تھا، آپ کی تواضع تھی، انکساری تھی، آپ کی سادگی کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنے سادہ طبیعت، اتنے سادہ لباس، سادہ غذا آپ اختیار فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ خلیفہ وقت ہے جو ایک تمام مسلمانوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ بلکہ چنانچہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ گاندھی جی نے جب انہیں ہر قسم کی شخصیت کا اس نے مطالعہ کیا، گاندھی جی نے ہر قسم کی مسلم غیر مسلموں کی شخصیتوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، تو بعد میں اس نے اپنے ایک تبصرے میں گاندھی جی لکھتے ہیں کہ میں نے ہر قسم کے لوگوں کو جو خلافت کا معاملات کو سنبھالے ہیں سب کے میں نے تاریخ کو کیا ہے میں نے جھنجھوڑ ڈالا، ہر ایک کی پڑھا ہوں، اس میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، جنہوں عدل و انصاف کے ساتھ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری اور خلافت کو نبھایا ہے۔ کئی ایک مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں کہ ان سب میں اگر بلند و بایا اگر شخصیت نظر آتی تو مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے۔ ان کی سادگی کی طرح کوئی سادگی میں نے کسی اور شخصیت میں نہیں دیکھی۔ یہ غیر اعتراف کر رہے ہیں گاندھی جی جو نامسلم غیر مسلم ہے، وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے ان کی زندگی کو پڑھ کر یہ اس بات پر ماننا پڑا کہ یہ سادگی کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور یہ معاملہ تھا۔ چنانچہ آپ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے کہا کہ لوگوں میں خلیفہ ہوا تو یہ میں سمجھنا کہ میری خواہش تھی، میری آرزو تھی، میری تمنا تھی، نہیں مجھے تو ڈر ہو رہا، خوف ہو رہا ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری پوری طرح سے نبھا سکتا ہوں نہیں نبھا سکتا ہوں۔ اے لوگوں دیکھو، اگر میں صحیح کام کرا تو میرا ساتھ دینا، اگر میں غلط کام کرا تو میرے فوراً مجھے ٹوک دینا اس کے اندر۔ یہ معاملہ، یہ اختیارات آپ نے اپنی امت کو دے دیا تھا۔ تو اس طرح آپ نے تقریباً 2 سال اور کچھ مہینے آپ نے خلافت کا معاملے کو آپ نے نبھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر بہت ہی آپ کے خلیفہ بننے کے بعد کئی ایک معاملات ہوئے، اس کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ پھیلا، کئی ایک فتنے پھیلتے گئے، ہر ایک کا آپ نے سد باب کیا۔ اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ نے اس خلافت کے زمانے میں کئی ایک کیا ہے کارہائے خیر آپ نے انجام دیے، اسلام کو فتوحات دلائی، اور کئی ایک اہم کامہ جیسے قرآن کو جمع کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، مختلف صحیفوں میں مختلف ٹکڑوں میں لکھے ہوئے تھا، قرآن لکھا ہوا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ایک مصحف کی شکل میں جمع ہوا، الگ الگ چیدہ کاغذوں پہ، پتوں پہ، اس پہ چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیشکش کیا، یہ تجویز کی کہ دیکھو صحابہ کرام بھی یہ جنگوں میں شہید ہوتے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا گیا تو پھر کہیں قرآن کہیں اس کے الفاظ کو ہم سے کیا ہے علم ضائع نہ ہو جائے، تو آپ نے یہ پیشکش کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کام جو حضور نے نہیں کیا تھا ہم کیسا کریں گے، تو ان کو ذرا تذبذب ہوا، لیکن بعد میں عمر نے کیا کہا کہ بعد میں مجھے حضرت ابو بکر کی رائے ایسی حق معلوم ہوئی کہ میں نے بعد میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے لیے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی اس کے اندر۔ اور پھر یہی معاملہ ہے جب یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کا ہمیشہ غار میں بھی یار بن کر رہے، ہر مقام پر آپ کے رفیق اور ساتھی بن کر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاروں میں بھی حضور باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یار بنا کر آپ کو آپ کے ساتھ رکھا۔ جب محبت کامل ہوتی ہے، جب محبت یا پکی ہوتی ہے، محبت اخلاص پہ مبنی ہوتی ہے، تو پھر محب محبوب کے کبھی خلاف جدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں تو پہلے کیا کرنا کہ میرے جسد کو، میرے جسم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے پاس لے جا کر پہلے باہر رکھ دینا، پھر اجازت طلب کرنا کہ ابو بکر کو اندر دفنایا جا سکتا ہے یا نہیں دفنایا جا سکتا۔ اگر اندر سے کچھ اجازت کا کوئی معاملہ ہوا تو دفن کرنا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو چنانچہ آپ کے وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد آپ کے جنازے کو حضور کے روضہ اطہر کے پاس، دروازے کے پاس رکھا گیا،
دروازہ بند تھا۔ جیسا ہی جنازے کو رکھا گیا تو مورخین لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر محدثین اور تاریخ دانوں نے لکھا اس کے اندر، جیسا جنازے کو رکھا گیا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ دروازہ یہ نہیں کھلا بلکہ وہاں رہنے والوں نے یہ سنا، کیا سنا کہ ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب کے پاس داخل کرو کیونکہ ایک حبیب دوسرے حبیب کے لیے اس کی ملاقات کا مشتاق اور منتظر ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا